الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 181 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے مطابق وہ عدل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے ان لوگوں کا بیان فرمایا تھا جو راہ حق سے ہٹے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ میری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق بات کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے مطابق وہ عدل و انصاف کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا باقی رہتا ہے جو اللہ کے احکام پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے مسلم شریف میں، ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک گروہ تا قیامت دین حق پر قائم رہے گا، اس کو کسی کی عداوت و مخالفت ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر باقی رہے گا اور دنیا بھر کی مخالفت اور عداوت ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو عن قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یعنی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جا رہا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ چکا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتے رہنا، گناہ بھی جاری ہیں اور اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو رہی، وہ مسلسل ملتی جا رہی ہیں بلکہ ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی طرف سے یہ ان کو ڈھیل نہ دی جا رہی ہو۔ گناہوں کے باوجود، ظلم اور زیادتی کے باوجود اللہ کی طرف سے انہیں یہ مہلت نہ دی جا رہی ہو کہ جتنے گناہ کر سکتے ہو کر کے دیکھ لو، پھر دیکھنا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو گناہوں کے باوجود نعمتوں کا ملتے رہنا اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو اور جو اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، لیکن اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہے وہ اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے صاحب کے ساتھ جنون کا کوئی تعلق نہیں، وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار جو بہت مختلف قسم کے الزام لگایا کرتے تھے، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا کرتے تھے کہ آپ کو جنون ہے، آپ کو معاذ اللہ پاگل پن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب عطا فرمایا، ارشاد فرمایا کہ کیا یہ لوگ جو اس طرح کے الزام لگانے والے ہیں وہ اس پر غور نہیں کرتے کہ ان کے صاحب یعنی جو ان کے پاس نبی تشریف لائے ہیں
انہیں جنون نہیں ہے بلکہ یہ تو کھلم کھلا ڈر سنانے والے ہیں اللہ کے عذاب کا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جنون نہیں ہے، اس پر وہ کس طرح غور کر سکتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی آسان سا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کا کردار، آپ کا رویہ، آپ کی سابقہ زندگی، یہ تمام کی تمام ان کافروں کے سامنے ہیں۔ اب غور کریں کہ مجنون آدمی کے اقوال کیسے ہوتے ہیں، اس کی باتیں بے ربط، بے معنی، فضول۔ اس کے افعال کیسے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ربط نہیں ہوتا، بے تکے سے افعال ہوتے ہیں۔ اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، وہ لڑنے مرنے کو اور کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اقوال مبارکہ ہیں وہ فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ ترین نمونہ، جو آپ کے افعال ہیں وہ انتہائی معتدل، جو آپ کا کردار ہے وہ دنیا کا بہترین کردار، جو آپ کا رویہ ہے وہ انتہائی حسین و جمیل، جو آپ کا لوگوں سے ملنا ہے وہ انتہائی با اخلاق اور ملنسار۔ تو معاذ اللہ اگر جنون ہوتا تو یہ تو پھر اقوال و افعال اور زندگی اس انداز کی نہ ہوتی، جبکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام تو ہر اعتبار سے دوسروں پر فائق ہیں، دوسروں سے بہتر ہیں، دوسروں سے افضل ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنون کا کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ فرمایا کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس میں غور نہیں کیا، اور اس بات میں کہ شاید ان کی مدت نزدیک آ گئی ہو، تو اس قرآن کے بعد اور کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے کفار کو دعوت فکر دی، ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی جو عظیم سلطنت ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان میں وہ غور کریں تو یقینی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت تک پہنچ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ واحد ہے، وہ اکیلا معبود ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں وہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس میں انہوں نے غور نہیں کیا؟ اگر وہ کریں تو حق تک پہنچ سکیں۔ دوسری بات فرمائی کہ اس بات میں غور کریں کہ یہ نہ ہو کہ ان کی مدت قریب آ چکی ہو۔ کون سی مدت؟ جو اللہ کے ان پر عذاب آنے کی مدت ہے، یا جو قیامت کی مدت ہے، یہ قریب آ چکی ہو اور ان لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ قرآن کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اس قدر جلیل القدر کتاب، اس قدر مدلل کتاب، اس قدر جامع کتاب، دنیا و آخرت کے مسائل کو بیان کرنے والی، فصاحت و بلاغت کے انتہائی مرتبے پر پہنچی ہوئی کتاب پر اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اس کے بعد کس بات پہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر کوئی قرآن کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق قبول کرنے کا مادہ ہی اس کے اندر موجود نہیں، حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی اس کے اندر موجود نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یعنی جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، جو بار بار حق سامنے آنے کے باوجود قبول نہیں کرتے، بار بار سمجھانے کے باوجود تسلیم نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے؟ تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے،
اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ قیامت آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑ رہی ہے، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ آپ سے ایسا پوچھتے ہیں گویا آپ نے اس کی خوب تحقیق کر رکھی ہے۔ تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس آیت کے اندر کفار کے اس سوال کا جواب دیا گیا کہ کفار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، ہمیں پتہ چلے کہ اس نے کس دن آنا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں فرمایا کہ یہودیوں نے یہ سوال کیا تھا، تو اس کے جواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ آپ سے تو قیامت کا سوال ایسے کرتے ہیں جیسے آپ نے اس کی بڑی تحقیق کی ہوئی ہے، حالانکہ قیامت کا معاملہ ہی یہ ہے کہ اس نے اچانک آنا ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ تو اب اگر انہیں ابھی سے بتا دیا جائے تو پھر وہ اچانک آنا تو ختم ہو چکا، جبکہ قیامت نے اچانک ہی آنا ہے۔ تو اس لیے عام لوگوں کو قیامت کے بارے میں اطلاع دینے کی اجازت نہیں، ان لوگوں کو قیامت کا وقت بتانے کی اجازت نہیں۔ جہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے علم مبارک کا تذکرہ ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا ہے، اس میں جو بہت سارے دلائل اس کے بارے میں موجود ہیں، ان سے یہ سمجھ آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا علم بھی عطا فرمایا گیا۔ اور جن آیات میں یہ فرمایا کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر بتائے ذاتی طور پر قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی اس قدر کثیر نشانیاں بیان فرمائیں۔ کس دن ہوگی؟ جمعے کے دن ہوگی۔ کس تاریخ کو ہوگی؟ 10 محرم کو ہوگی۔ قیامت سے پہلے کیسے کیسے واقعات ہوں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی بیان فرما دیے۔ تو ان تمام کی روشنی میں یہ سمجھ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو قیامت کا یقینی وقت ہے اس کے بارے میں معلوم ہے، لیکن دوسروں کو بتانے کی اجازت نہیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ہے، اور یہ قیامت کے بارے میں ویسے جو ہے کہ قیامت نے اچانک آنا ہے، یہ اس میں سے ہے کہ یہ دوسروں کو اس کے بارے میں اطلاع نہ دی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ تم فرماؤ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ میں تو ایمان والوں کو صرف ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں متعدد امور کا بیان ہے۔ پہلی بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، مگر جو اللہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے اور اللہ تعالیٰ کے اختیار دینے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نفع نقصان کے مالک ہیں۔ بذات خود اپنی طرف سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نفع نقصان کے مالک نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینے سے آپ اختیار رکھتے ہیں۔ اس کی دلیلیں قرآن میں، حدیثوں میں ہر جگہ موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ کوثر سے مراد خیر کثیر یا حوض کوثر یا کثیر امت یا جنت کی چابیاں اور اس طرح کی جتنی تفسیریں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو اللہ نے عطا کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مل گیا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اس کی عطا کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، مگر جو اللہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چاہا قرآن اور حدیث کی دوسری نصوص کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی اگر میں غیب جان لیتا تو بہت ساری خیر کو جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب جاننے کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کو غیب پر اطلاع ہے، غیب کی خبر ہے، اللہ کی عطا سے غیب کا علم ہے، یہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث میں موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی کثیر آیات ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبریں رکھتے ہیں، اور قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائیں۔ احادیث جو ہے وہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں
جن میں ماضی مستقبل کے بارے میں غیب کی خبریں ہیں، لوگوں کے بارے میں، اشیاء کے بارے میں، زمین و آسمان کے بارے میں، کائنات کے بارے میں کثیر تعداد میں غیب کی خبریں دی گئیں۔ تو جب پورا مجموعہ احادیث اور کثیر آیات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبر رکھتے ہیں، آپ کو غیب کا علم ہے اللہ کی عطا سے، تو پھر اس آیت کا مطلب کیا؟ کہ فرمایا اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری خیر جمع کر لیتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر اپنے آپ سے غیب کی نفی کرتے ہیں کہ مجھے غیب کا علم نہیں، وہاں پر نفی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بذات خود مجھے غیب کا علم نہیں، اللہ کے عطا کرنے سے ہے، اللہ کے بتانے سے ہے، اللہ تعالیٰ کے علم دینے سے ہے۔ اور جہاں نفی ہے وہاں یہ مراد ہے کہ بذات خود اپنے طور پر میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ صرف کسی شے کی خبر رکھنا یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے تو کافی نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ بینکوں کے اندر لاکھوں کروڑوں روپیہ موجود ہوتا ہے، تو کیا مطلب کہ اب ہم اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، علم رکھنا اور بات ہے، اور اس شے کو حاصل کرنے پر قدرت ہونا یہ دوسری بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا علم ذاتی ہوتا تو پھر میری قدرت بھی ذاتی ہوتی۔ جب میری قدرت ذاتی ہوتی تو علم و قدرت کے ذریعے میں ہر خیر کو جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرا علم بھی خدا کی عطا سے ہے، میری قدرت بھی خدا کی عطا سے ہے، اور یہ علم و قدرت تابع ہے ارادہ الہیہ کے اور حکم الہی کے۔ تو لہٰذا جہاں پر نفع حاصل کرنا ہے، جہاں کسی شر سے بچنا ہے، وہ وہاں پر ہے جہاں خدا کا اذن ہوتا ہے، جہاں خدا کا حکم ہوتا ہے۔ اور جہاں خدا کا حکم اور اذن نہیں ہے وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر لکھا ہے اسی کے مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں معاملات، اسی کے مطابق جو ہے وہ واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس طرح کی آیات جو ہوتی ہیں یہ علم غیب یا قدرت یا علم یا اختیار کی نفی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ذاتی اور عطائی کا فرق بیان کرنے کے لیے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میں تو اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا ہوں اور خوشخبریاں دینے والا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ کی رحمت کی خوشخبری دینے والا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن إلیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے، پھر جب مرد اس عورت پر چھایا تو اسے ایک ہلکے سے بوجھ کا حمل ہو گیا تو وہ اسی کو لے کر چلتی رہی، پھر جب حمل کا وزن بڑھ گیا تو دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ عطا فرمائے تو ہم یقیناً شکر گزار ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو ابتدائی طور پہ واقعہ ہے وہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر آگے ان سے اولاد کا سلسلہ جاری ہوا۔ تو یہ یہاں تک تو جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد اگلی آیات کے اندر جو تذکرہ ہے وہ مشرکوں کے حوالے سے کہ مشرکوں کا جو طریقہ کار اور طرز عمل ہے وہ کیا ہے۔ وہ یہ کہ ابتداءً تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صحیح سالم جو ہے وہ اولاد عطا کر دے، آنکھیں سلامت، ہاتھ پاؤں سلامت، بدن سلامت ہو، ہمیں ایسی اولاد عطا کر دے، اور اگر تو ہمیں ایسی اولاد عطا کرے گا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگلی آیت کے اندر اس کا بیان فرمایا فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ پھر جب اللہ نے انہیں صحیح سالم بچہ عطا فرما دیا تو انہوں نے اللہ کی عطا میں شریک ٹھہرا دیے، تو اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کر دی تو اب اپنے مشرکوں کو، اپنے بتوں کو بھی اس عطا میں شریک ٹھہرا دیا۔ یہ تو فلاں بت کی مہربانی ہے، یہ تو فلاں لات کی، حبل کی جو بت تھے یہ تو ان کی جو ہے وہ مہربانی ہے، ان کی طرف سے نظر ہو گئی تو ہمیں یہ اولاد عطا ہو گئی۔ یعنی اولاد خدا نے عطا کی لیکن اسے منسوب کر دیا اپنے بتوں کی طرف، اپنے جھوٹے معبودوں کی طرف۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان کے شرکوں سے بلند و بالا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتوں کی مذمت بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، کیا وہ اسے اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز نہیں بنا سکتا اور خود انہیں بنایا جاتا ہے، اور نہ وہ ان کی کوئی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ مشرک جو ہیں یہ ایسی اشیاء کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بنا نہیں سکتی۔ بت جو ہیں مٹی کے ہیں، سٹیل کے ہیں، سونے کے ہیں، چاندی، کسی بھی چیز کے بنے ہوئے، یہ بت کیا کوئی چیز بنا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ تو فرمایا کہ مشرکین ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو کچھ بنا نہیں سکتے بلکہ خود ان کو بنایا گیا ہے۔ یہ مٹی سے بنے تو کسی انسان نے بنایا، یہ پتھر سے بنے تو کسی انسان نے بنایا، یہ سونے سے بھی بنے تو کسی انسان نے بنایا۔ تو فرمایا یہ تو خود بنے ہوئے ہیں، نہ یہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر انہی بتوں کی مزید آگے وضاحت فرمائی، فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم پر برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ یعنی بتوں کو اگر رہنمائی کے لیے بلائے، کوئی راستہ بھول جائے اور بتوں کو کہے کہ مجھے راستہ بتا دو، تو بت اس کو راستہ نہیں بتا سکتے۔ تو فرمایا کہ تم انہیں پکارو نہ پکارو سب برابر ہے، بت کو بلا لیں تو بھی ویسا ہی رہے گا، نہ بلائیں تو بھی ویسا ہی رہے گا۔ تو فرمایا بلانا نہ بلانا دونوں برابر۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، تو تم انہیں پکارو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں چاہیے کہ تمہیں جواب دیں۔ یعنی فرمایا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، یعنی بت جن کی عبادت کی جاتی ہے، فرمایا یہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ بندے اس اعتبار سے کہ تم انہیں مختلف جو ہے وہ جسمانی شکلوں کے اندر بناتے ہو اور ذی روح اشیاء کی شکلوں کے اندر بناتے ہو، تو یہ تمہارے جیسے ہی، کس بات میں؟ نہ تم خدا نہ یہ خدا، اور یہ تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتے، مخلوق ہونے کے اندر یہ تمہارے جیسے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ خدا ہوتے تو پھر تمہاری پکار کے اوپر تمہیں جواب دیتے، تمہاری بات کو سنتے، تمہاری مدد کے لیے آتے۔ تو پکار کے دیکھ لو، تمہاری پکار سنتے ہیں، تمہاری مدد کرتے ہیں۔ جب ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بے بس ہیں، لاچار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب یہاں پر جو فرمایا کہ اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، اب اس بات کی دلیل کہ اس سے مراد بت ہیں اگلی آیت کے اندر بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ تم فرما دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو۔ یعنی اب اس آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کیا ان بتوں کے ایسے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکیں، ایسے ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکیں، ایسی آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکیں، ایسے کان ہیں جن سے سن سکیں؟ یعنی ایسا کچھ بھی نہیں۔ بتوں کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، یہ سارے اعضاء تو بنے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسے نہیں ہیں جو حرکت کر سکیں۔ آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتے، پاؤں ہیں چل نہیں سکتے، کان ہیں سن نہیں سکتے۔ تو اب یہ جو صفات ہیں یہ کس کی ہیں؟ بتوں کی یا انسانوں کی؟ تو اب وہ لوگ کہ جو معاذ اللہ ان آیات کو انبیاء و اولیاء پر منطبق کرتے ہیں، تو وہ کیا معاذ اللہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں، ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں، ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں، جبکہ آیت ان کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ جن کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور کان تو ہیں لیکن ان کے ذریعے وہ کوئی استعمال جو ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔
تو پتہ چلا کہ یہاں جن کی بات ہو رہی ہے وہ بتوں ہی کے بارے میں ہے کہ جن کی یہ صفات ہیں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ارشاد فرمائیں ان ولیہ اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ صالحین کی مدد کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ تو وہ نہ سنیں گے، اور تم انہیں دیکھو گے تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بھی بتوں کے اوصاف، فرمایا کہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اگر تم بلاؤ تو وہ سن نہیں سکتے، اور تم انہیں دیکھو گے تو لگے گا یوں کہ تمہیں دیکھ رہے ہیں حالانکہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے وہ۔ کیوں؟ بت سامنے ہے، آنکھیں بنی ہوئی ہیں، اب اس کو دیکھیں گے تو لگے گا دیکھ رہا ہے حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ آیات بھی جو ہے یہ بتوں کے بارے میں ہے، جو بتوں کی پوجا کرنے والے ان کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ یہ اخلاق حسنہ کا بیان، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ معاف کرنا اختیار کریں اور بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو و درگزر کو اور نیکی کا حکم دینے کو، بھلائی کا حکم دینے کو اپنی پوری زندگی کا شیوا بنا کے رکھا۔ یہ آپ کے اخلاق حسنہ میں سے تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اے سننے والے اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہاں پر شیطان کے شر سے بچنے کا بڑا پیارا نسخہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ شیطان کا تجھے وسوسہ پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ۔ اللہ کی پناہ مانگنے سے شیطان کا وسوسہ جو ہے وہ دل سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، فرمایا کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو یہ خدا کو یاد کرتے ہیں، تو اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی اور اس کے کہنے میں نہیں آنا۔ اس کی تفسیر میں بڑا پیارا معنی بیان کیا گیا کہ جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، جب شیطان کی طرف سے انہیں گناہ کرنے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑنے کا کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے انعام میں غور کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب اور اس کے ثواب کو یاد کرتے ہیں، تو اس کو یاد کر کے گناہوں سے رک جاتے ہیں۔ یعنی خدا کے ثواب کو اور اس کے عذاب کو، اس کے انعام کو اور اس کی سزا کو جب یاد کیا جائے تو شیطان کا وار جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ اس سے آدمی بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُخْسِرُونَ، اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ پہلے متقیوں کا بیان کیا کہ ان کو شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور شیطان سے ہٹ جاتے ہیں، جبکہ جو شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی جو گناہوں کے اندر شیطان کے ساتھ دوستی کرنے والے، فرمایا کہ شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتا ہے پھر یہ کمی نہیں کرتے، یعنی شیطان کوئی ان کو گمراہ کرنے کے اندر کمی نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔
اور اے حبیب جب تم کے پاس نشانی نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے خود ہی کیوں نہ بنا لی؟ تم فرماؤ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والے دلائل ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کفار مختلف مطالبے کرتے تھے، یہ نشانی دکھائیں، یہ نشانی دکھائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جواب نہ دیتے انہیں، تو وہ کہتے کہ آپ خود ہی کوئی نشانی کیوں نہیں بنا لیتے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظار کرتے ہیں، خود ہی بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ ان سے فرمائے کہ میں تو وحی کا پیروکار ہوں، اللہ تعالیٰ میری طرف وحی کرتا ہے، میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں، لہذا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اور اس کی طرف سے وحی کے بغیر میں اپنی طرف سے کوئی آیت اور کوئی نشانی پیش نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک یہ قرآن ہے، یہ وحی ہے، فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والے دلائل ہیں اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پاک کے سننے کے آداب یہاں پر بیان فرمائے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حکم ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے، امام جب قرات کرے تو اس کی قرات کو سننا چاہیے، اس کے پیچھے تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے نماز کے اندر امام آگے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کسی سورت کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کے پیچھے خاموشی سے کھڑے رہنا ضروری ہے، تلاوت کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور بلندی سے کچھ کم آواز میں، صبح و شام، اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔ اس آیت میں خدا کو یاد کرنے کا حکم دیا اور اس کی مختلف صورتیں بیان فرمائیں۔ خدا کو یاد کرو کیسے؟ گڑ گڑاتے ہوئے۔ خدا کو یاد کرو کس طرح؟ ڈرتے ہوئے۔ خدا کو یاد کرو بلندی سے کچھ کم آواز میں، بہت زیادہ چیخ چلا کر ذکر نہیں کرنا چاہیے بلکہ درمیانی معتدل آواز کے اندر ہے۔ اور کب یاد کرنا چاہیے؟ فرمایا صبح و شام، مراد یہ کہ جس قدر کثرت کے ساتھ ہو سکے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ غافلوں میں سے نہ ہونا، یعنی آیت کے جو سیاق و سباق ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو خدا کو صبح و شام یاد کرنے والا ہے اور جو گڑ گڑا کر روتے ہوئے ڈرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ غافلین میں سے نہیں ہے، اور جو ذکر سے دور ہے وہ غفلت میں پڑا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ مسلمان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، یہ مسلمان کی زندگی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک بہت بڑا زندگی کا حصہ ہونا چاہیے کہ اس کی زبان اللہ کی یاد میں مشغول رہے، اس کا دل اللہ کی یاد کے اندر مشغول رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ فرشتے اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ آیت سجدہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو جو سنے اس پر سجدہ کرنا واجب ہے، جو اسے پڑھے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے۔ تو اب جنہوں نے یہ آیت مبارکہ ابھی سنی ہے تو وہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ قرآن پاک کا یہ والا ادا کریں۔ سجدہ تلاوت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یہ جو آیت سن کر سجدہ کیا جاتا ہے اس کی فضیلت سنیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔
تو یہ آیت مبارکہ سن کر سجدہ کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ باوضو کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کی نیت سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ 3 مرتبہ وہ جو سجدے کی تسبیح ہے وہ ادا کی جائے سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ کھڑے ہو جائیں، یعنی اللہ اکبر سے شروع کریں گے، اللہ اکبر پہ ختم کریں گے، کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں گے اور سجدہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، اور سجدے کے اندر جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ کی جائیں گی۔ تو یہاں پر یہ جو شروع میں اللہ اکبر کہنا، آخر میں اللہ اکبر کہنا، یہ سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں، یعنی اگر کوئی بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر لے تو اس کا سجدہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔